بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام حبیب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی زندگی کے لیے غذا، لباس، علاج، معالجہ، رہائش، رہن سہن، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اہم ضرورت ہمارے لیے ایمان کی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ہماری دنیا تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کام نہیں آتی جو ہم صرف دنیا کی زندگی کے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو ہماری دنیا کو بھی بہتر سے بہترین کرتا جاتا ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر سے بہترین کر دیتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو یہ دنیا بھی افسوس اور صد افسوس کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو لوگ ایمان لے آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ پروردگار ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن جو لوگ کفر کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ایمان کی زندگی اختیار نہیں کرتے، جو لوگ کفر میں رہتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن کو، راہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، نور ایمان کو حاصل نہیں کرتے، تو پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیاطین ان کے ساتھی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کو وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی اندھیروں میں، ظلمات میں رہ رہے ہیں، ان کے سامنے ایمان کی، ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اور ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان ہمیں کتاب اللہ اور فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ، ایسا ایمان جس میں ہم ہدایت حاصل کریں قرآن حکیم سے۔ اگر ہم قرآن سے ہدایت لے کے اپنے ایمان کو بڑھاتے جاتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ ہمارا ایمان مقبول ہے، ہم تب متقی لوگوں میں شامل ہوں گے، جیسا کہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ پیغمبر تمہاری بات مان لیتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا اور اس کو تمہارے دلوں کے لیے مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو رب العالمین نے ناپسند فرمایا۔
اب ہم ایمان والی زندگی اگر اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو نکال دینا چاہیے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یہی لوگ ہیں رشد پر، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ دوسرے مقام پر ہمیں یہ فرما دیا گیا کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، یہ کن لوگوں کا مقدر ہے؟ وہ لوگ جو اپنی منمانی کرتے ہیں، دنیا اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یہ ان لوگوں کا مقدر نہیں ہوتی۔ ہدایت ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ پر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ایک مسلمان کی مثال آتی ہے کہ مسلمان وہ نہیں جو اپنی مرضی سے سارے کام کرتا چلا جائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان کی مثال المسلم کالجمل المنکل، مسلمان کی مثال ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کو نکیل پہنا دی گئی ہے، اور اس کا مالک اس کو جب کہتا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا ہے، جب اس کا مالک اس کو کہتا ہے کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا رب اللہ ہے، اس نے ہمیں جو نکیل ڈالی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہے کہ ہم پابند ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں جئیں گے، بلکہ کس کی مرضی سے جئیں گے؟ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم جئیں گے، تب ہم راہ ہدایت پر ہیں، ورنہ ہم گمراہی پر ہیں۔ اور اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ لوگو تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں پر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ اس لیے اب ہم نے یہ اپنے ذہنوں میں بات بٹھانی ہے کہ ہم اس وقت تک کامیاب انسان ہیں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہیں، اور جب ہمارے دل میں یہ شیطان نے بات ڈال دی کہ تم اپنی منمانی کی زندگی گزارو، تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم فسق و فجور میں پڑ جائیں گے، عصیان و نافرمانی کی روش اختیار کر لیں گے۔ اسی لیے چوتھا پارہ ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے آپ کو موڑ لو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، والملائکتی والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ مال دے اللہ کی محبت کے لیے، اور وہ خرچ کرے اللہ کی محبت کے لیے، ذوی القربى، رشتہ داروں پر خرچ کرے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر خرچ کرے، مساکین کے لیے خرچ کرے، والسائلین، اور اپنا ہاتھ پھیلانے والوں کے لیے بھی خرچ کرے، جو سوال کرنے والے ہیں، سائلین ہیں، فقراء ہیں، ان پر بھی خرچ کرے، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرے، واقام الصلاۃ، ایمان والا کون ہے؟ فرمایا واقام الصلاۃ، یہ ساری خوبیاں کن کی اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی ہیں جو ایمان والے، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدے اپنے پورے کرنے والے ہوں جب بھی وہ وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں،
یا اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے اپنی معمول کی زندگی میں وہ ایفائے عہد کرنے والے ہوں۔ ایفائے عہد بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ والصابرین، اور ایمان والے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، فی البأساء، تنگی میں، جنگ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، والضراء، مشکل حالات میں، وحین البأس، لڑائی کے موقعوں پر بھی مسلمان صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ساری صفات رب العالمین بیان فرما کے فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی ہیں متقی لوگ۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے کہ جس میں رب العالمین تفصیل کے ساتھ ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایمان کیا چیز ہے اور ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین متقین کی لسٹ میں شامل فرما رہے ہیں، اور جب ہم متقی بن جائیں گے، ایسے اعمال کرنے کی عادت اپنی بنا لیں گے، ایسے اعمال کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر یہ کتاب خدا قرآن پاک، اس سے ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت حاصل ہوگی، جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ رب العالمین سے دعا ہے واللہ احکم الحاکمین، ہمیں قرآن مجید کے مطابق، اپنے فرامین کے مطابق، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایمان والی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔